نورپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، کچی گلیاں، مٹی کے گھر اور سادہ دل لوگ۔ یہاں زندگی بہت سادہ تھی مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی کھیتوں میں کام کرتا تھا اور کوئی روزگار کی تلاش میں شہر جاتا تھا۔ مگر اس گاؤں میں ایک عجیب بات تھی۔ کئی سالوں سے ایک راز پورے گاؤں کو حیران کیے ہوئے تھا۔ رات کے وقت اکثر ایسا ہوتا کہ کسی غریب کے دروازے پر خاموشی سے آٹے کا تھیلا، چاول اور کچھ پیسے رکھے ملتے۔ صبح جب دروازہ کھلتا تو لوگ حیران رہ جاتے، یہ کس نے رکھا؟ مگر کسی کو کبھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کوئی کہتا شاید کوئی امیر آدمی ہے جو اپنی پہچان چھپا رہا ہے، کوئی کہتا یہ کسی نیک انسان کا کام ہے جو اللہ کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ مگر حقیقت کیا تھی، یہ راز آج تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا سلیم۔ سلیم کی زندگی بظاہر عام سی تھی۔ وہ گاؤں کے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا۔ دن بھر لوگوں کا سامان اٹھاتا، حساب لکھتا اور مالک کی مدد کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر بس یہی کہتے، غریب لڑکا ہے، محنتی ہے، بس۔ کوئی بھی اسے خاص اہمیت نہیں دیتا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سلیم کے دل میں ایک ایسا راز تھا جو اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو پورا گاؤں حیران رہ جاتا۔ سلیم کی زندگی ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ کئی سال پہلے وہ بھی گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح خوش رہتا تھا، مگر ایک دن اس کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس دن اس کے والد سخت بیمار تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیم ابھی صرف 12 سال کا تھا، مگر وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے آہستہ سے پوچھا، اماں، آج کھانا کیوں نہیں بنا؟ ماں نے نظریں جھکا لیں، بیٹا، آٹا ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ غربت کتنی تکلیف دیتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو سلیم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اگر کسی نے ہماری مدد کر دی ہوتی تو آج امی کو رونا نہ پڑتا۔ اگلی صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جب دروازہ کھلا تو وہاں آٹے کا ایک تھیلا رکھا ہوا تھا۔ ماں حیران رہ گئی، یہ کس نے رکھا؟ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر اس دن گھر میں کئی دنوں بعد چولہا جلا۔ اس دن سلیم نے پہلی بار سکون سے کھانا کھایا۔ کئی سال گزر گئے، سلیم بڑا ہو گیا، مگر وہ واقعہ اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا تھا، امام صاحب درس دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی، جو شخص چھپ کر صدقہ دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں اتر گئے۔ اسے اچانک وہ رات یاد آئی جب کسی نے اس کے گھر آٹا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، شاید وہ شخص بھی ایسا ہی تھا جس نے صرف اللہ کے لیے نیکی کی تھی۔ اسی لمحے سلیم نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے دل میں کہا، جس طرح کسی نے ہماری مدد کی تھی میں بھی لوگوں کی مدد کروں گا، مگر چھپ کر۔ اس دن کے بعد سلیم نے اپنی کمائی کا تھوڑا حصہ بچانا شروع کر دیا۔ وہ خود سادہ کپڑے پہنتا، کم کھاتا اور پیسے بچاتا۔ کسی کو اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے تھے وہ بس کنجوس ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو جاتا، سلیم خاموشی سے اٹھتا اور کسی نہ کسی غریب کے دروازے پر راشن رکھاتا، پھر چپ چاپ واپس آ جاتا۔ نہ کسی کو آواز دیتا، نہ کسی کو بتاتا۔ کئی سال گزر گئے اور نورپور کے لوگ آج بھی حیران تھے، آخر یہ نیک انسان کون ہے؟ مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ نیک انسان ہر روز ان کے سامنے سے گزرتا ہے، سادہ کپڑوں میں، خاموش چہرے کے ساتھ، اور وہ تھا سلیم۔ مگر سلیم نہیں جانتا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب اس کی چھپی ہوئی نیکی کا راز پورے گاؤں کے سامنے آ جائے گا، اور اس دن ایک ایسا واقعہ ہوگا جو سب کو رلا دے گا۔ نورپور کے لوگ آج بھی اسی سوال میں الجھے ہوئے تھے، آخر وہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کر جاتا ہے؟ کسی کے دروازے پر آٹے کا تھیلا ملتا، کسی کے گھر چاول کا تھیلا، کسی بیوہ کے دروازے پر خاموشی سے کچھ پیسے رکھے ہوتے۔ لوگ صبح جمع ہو کر باتیں کرتے، کوئی کہتا یہ کسی شہر کے امیر آدمی کا کام ہے، کوئی کہتا نہیں، یہ ضرور کوئی ایسا انسان ہے جو گاؤں ہی میں رہتا ہے۔ مگر حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ادھر سلیم اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہا تھا۔ صبح سویرے وہ فجر کی نماز پڑھ کر بازار چلا جاتا۔ وہاں ایک پرانی سی دکان تھی جس کے مالک کا نام حاجی بشیر تھا۔ حاجی بشیر سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ اکثر سلیم سے کہتا، کام تیزی سے کرو،
وقت ضائع مت کیا کرو۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، دن بھر وہ بوریوں کو اٹھاتا، سامان تولتا اور حساب لکھتا رہتا۔ اس کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ہر مہینے کچھ پیسے بچا لیتا۔ ایک دن حاجی بشیر نے حیران ہو کر پوچھا، سلیم، تم اپنے پیسوں کا کرتے کیا ہو؟ نہ اچھے کپڑے پہنتے ہو، نہ کچھ خریدتے ہو۔ سلیم مسکرا دیا، بس حاجی صاحب، ضرورت کے لیے بچا لیتا ہوں۔ حاجی بشیر نے سر ہلا دیا، تم عجیب لڑکے ہو۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سلیم کی بچت کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس رات آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، مگر سلیم جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں آٹا اور دال تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گلیوں سے گزرتا ہوا ایک پرانے گھر کے سامنے رکا۔ یہ گھر امن خالد کا تھا۔ وہ ایک بوڑھی بیوہ تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کا بیٹا کئی سال پہلے شہر گیا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں والے کبھی کبھار اس کی مدد کر دیتے تھے، مگر اکثر دن ایسے بھی آتے جب اس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ سلیم نے خاموشی سے دروازے کے پاس تھیلا رکھا، پھر ایک لمحہ رکا۔ اس کے دل میں دعا آئی، اللہ اس بوڑھی ماں کی مشکل آسان کر دے۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح جب امن خالد نے دروازہ کھولا تو تھیلا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اللہ تو اپنے بندوں کے ذریعے مدد بھیج دیتا ہے۔ پڑوس کی عورتیں بھی جمع ہو گئیں، پھر آ گیا وہی نیک انسان۔ سب حیران تھے، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ نیک انسان ابھی ابھی بازار کی طرف جا رہا ہے۔ سلیم کو اپنی نیکیوں کا کبھی غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا، اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو شاید میری نیکی کا اجر کم ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ بہت احتیاط کرتا تھا، رات کو سادہ کپڑے پہنتا، چہرہ بھی اکثر چادر سے ڈھانپ لیتا اور ہمیشہ خاموشی سے کام کر کے واپس آ جاتا۔ مگر دنیا میں ہر راز ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سلیم کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس رات وہ ایک اور گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، مگر جیسے ہی وہ گلی کے موڑ پر پہنچا، اچانک کسی نے آواز دی، کون ہے وہاں؟ سلیم چونک گیا۔ وہ گاؤں کا چوکیدار کریم تھا۔ کریم کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ وہ سلیم کے قریب آیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلیم ایک لمحہ خاموش رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا راز کھل جائے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بس ایسے ہی جا رہا تھا۔ کریم کو کچھ شک سا ہوا۔ اس نے تھیلے کی طرف دیکھا، اس میں کیا ہے؟ سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر کریم کو حقیقت معلوم ہو جاتی تو شاید پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا، مگر سلیم نے فوراً جواب دیا، گھر کا سامان ہے۔ کریم نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا کر بولا، اچھا جاؤ۔ سلیم نے سکون کا سانس لیا اور وہاں سے تیزی سے چل دیا۔ مگر اس رات کے بعد سلیم کو ایک عجیب احساس ہونے لگا، جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو، اور حقیقت یہ تھی کہ گاؤں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے اس راز پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ شخص تھا رشید۔ رشید سلیم کے ساتھ ہی بازار میں کام کرتا تھا۔ وہ اکثر سلیم کو غور سے دیکھتا تھا اور اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، آخر سلیم ہر مہینے پیسے بچا کر کرتا کیا ہے؟ رشید کا شک دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ایک رات وہ سلیم کا پیچھا کرے گا۔ سلیم کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اب خطرے میں پڑنے والا ہے، اور آنے والی ایک رات ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ نورپور کی زندگی ہمیشہ کی طرح چل رہی تھی۔ دن میں بازار کی رونق، کھیتوں میں کام، اور شام ہوتے ہی خاموشی۔ مگر اس خاموش زندگی کے اندر ایک ایسا راز تھا جو آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے کے قریب پہنچ رہا تھا، اور اس راز کے پیچھے اب ایک شخص لگ چکا تھا۔ وہ شخص تھا رشید۔ رشید کئی سالوں سے حاجی بشیر کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ وہ سلیم کو شروع سے جانتا تھا۔ شروع میں اسے سلیم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس اسے ایک سادہ سا لڑکا سمجھتا تھا جو خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ مگر پچھلے کچھ مہینوں سے رشید کو سلیم کی عادتیں عجیب لگنے لگی تھیں۔ وہ اکثر دیکھتا کہ سلیم اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ خرچ نہیں کرتا، نہ وہ اچھے کپڑے خریدتا، نہ کوئی شوق پورا کرتا۔ رشید کے دل میں سوال اٹھتا، آخر یہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ ایک دن بازار میں دونوں دکان بند کر رہے تھے۔ رشید نے اچانک پوچھ لیا، سلیم
ایک بات پوچھوں؟ سلیم نے مسکرا کر کہا، پوچھو۔ رشید نے سیدھا سوال کیا، تم اتنے پیسے بچاتے ہو، کرتے کیا ہو ان کا؟ سلیم ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بس ضرورت کے لیے۔ رشید نے ہنستے ہوئے کہا، کیسی ضرورت؟ نہ تم شادی کرتے ہو نہ کچھ خریدتے ہو۔ سلیم نے بات بدل دی، چلو رشید بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ مگر رشید کے دل میں شک کی چنگاری جل چکی تھی۔ اسی رات رشید نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے دل میں سوچا، آج میں دیکھوں گا سلیم رات کو کہاں جاتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا گاؤں سو رہا تھا، آسمان پر آدھا چاند تھا اور گلیوں میں ہلکی ہلکی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سلیم آہستہ سے اپنے گھر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کچھ فاصلے پر رشید خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سلیم ایک تنگ گلی سے گزرا، پھر وہ ایک پرانے گھر کے سامنے رکا۔ یہ گھر رحمت علی کا تھا۔ رحمت علی ایک بوڑھا مزدور تھا جو اب بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کے 3 چھوٹے بچے تھے اور گھر میں اکثر فاقے ہو جاتے تھے۔ سلیم نے خاموشی سے تھیلا دروازے کے پاس رکھا، پھر وہ واپس مڑنے لگا، مگر اسی لمحے رشید نے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ حیران رہ گیا، اس کے ذہن میں جیسے بجلی سی کو ندی، یہ کیا کر رہا ہے؟ رشید چند لمحوں تک وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ سلیم آہستہ آہستہ واپس جا رہا ہے۔ رشید کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف حیرت، دوسری طرف شرمندگی۔ وہ آہستہ سے دروازے کے قریب گیا، وہاں واقعی آٹے اور دال کا تھیلا رکھا تھا۔ رشید کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے اچانک گاؤں کی وہ تمام باتیں یاد آئیں، وہ تمام صبحیں جب لوگ حیران ہو کر کہتے تھے، پھر کسی کے دروازے پر راشن ملا ہے۔ رشید نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے دل سے بے اختیار نکلا، اللہ! یہ سب سلیم کرتا ہے۔ اس رات رشید کو نیند نہیں آئی۔ وہ بستر پر لیٹا رہا، مگر اس کے ذہن میں بس ایک ہی تصویر گھوم رہی تھی، سلیم کی وہ خاموشی، وہ تھیلا اور وہ دروازہ۔ رشید سوچ رہا تھا، اتنے سالوں سے یہ سب کرتا رہا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ اسے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کئی بار سلیم کو کنجوس کہا تھا، کئی بار اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اگلی صبح رشید بازار پہنچا۔ سلیم پہلے سے وہاں موجود تھا اور ہمیشہ کی طرح کام کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رشید اسے غور سے دیکھتا رہا، اس کے دل میں عجیب سی عزت پیدا ہو گئی تھی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی سلیم سے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلیم اپنی نیکی چھپانا چاہتا ہے۔ مگر رشید کے دل میں ایک اور خیال بھی پیدا ہو رہا تھا، کیا میں بھی اس کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ یہ خیال اس کے دل میں پہلی بار آیا تھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب سلیم کی چھپی ہوئی نیکی کسی اور کے دل کو بھی بدلنے لگی تھی۔ مگر سلیم کو ابھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا راز اب اکیلے اس کے پاس نہیں رہا، اور آنے والے دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو اس راز کو پورے گاؤں کے سامنے لے آئے گا، اور وہ واقعہ اتنا بڑا ہوگا کہ نورپور کے لوگ اسے سالوں تک یاد رکھیں گے۔ رشید کے دل میں اب سلیم کے لیے عجیب سی عزت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی سلیم کو دیکھتا، اس کے ذہن میں وہ رات کا منظر آ جاتا، خاموش گلی، دروازے کے پاس رکھا ہوا راشن، اور سلیم کا بغیر کچھ کہے واپس چلے جانا۔ رشید سوچتا تھا، یہ انسان واقعی عجیب ہے، اتنی نیکی کرتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ مگر اس نے ابھی تک سلیم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے راز کھول دیا تو شاید سلیم کو اچھا نہ لگے۔ دن گزرتے گئے، سلیم ہمیشہ کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا، صبح دکان، شام گھر اور رات کو خاموشی سے نیکی۔ مگر قسمت نے اس کے لیے ایک مشکل آزمائش تیار کر رکھی تھی۔ ایک دن بازار میں اچانک ہلچل مچ گئی، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، حاجی بشیر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ سلیم فوراً دکان کے اندر گیا۔ حاجی بشیر کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر درد صاف نظر آ رہا تھا۔ سلیم گھبرا گیا، حاجی صاحب کیا ہوا؟ حاجی بشیر نے بمشکل کہا، سینہ بہت درد کر رہا ہے۔ فوراً چند لوگ انہیں شہر کے ہسپتال لے گئے۔ 2 دن بعد خبر آئی، حاجی بشیر کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دکان کچھ عرصے کے لیے بند رہے گی۔ یہ خبر سلیم کے لیے بہت بڑی مشکل تھی، کیونکہ اس کی واحد آمدنی وہی دکان تھی۔ چند دن بعد حاجی بشیر کے بیٹے بازار آئے۔
انہوں نے دکان کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ رشید نے پوچھا، دکان کب کھلے گی؟ حاجی بشیر کے بیٹے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ابھی تو پتہ نہیں، ابو کو مکمل آرام چاہیے۔ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا، اس کے دل میں کئی فکر مند خیالات آنے لگے۔ اب گھر کیسے چلے گا؟ اور وہ نیکیاں؟ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی آمدنی بند ہو گئی تو وہ غریبوں کی مدد کیسے کرے گا؟ اس رات سلیم بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی بچت نکالی، چند نوٹ، کچھ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پیسے زیادہ دن نہیں چلیں گے، مگر اس کے ذہن میں ایک اور خیال تھا، اگر میں یہ سب اپنے لیے رکھ لوں تو شاید میرا گزارا ہو جائے۔ مگر فوراً اس کے دل میں ایک اور آواز آئی، اور وہ لوگ جو ہر رات تمہارے انتظار میں ہوتے ہیں۔ سلیم نے گہری سانس لی، اسے وہ رات یاد آ گئی جب کسی نے اس کے دروازے پر آٹا رکھا تھا۔ اگر اس دن وہ مدد نہ ملی ہوتی تو شاید اس کا گھر بھوکا رہ جاتا۔ سلیم نے آہستہ سے پیسے دوبارہ باندھ دیے، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، اگر میں نے کبھی تیری رضا کے لیے نیکی کی ہے تو میری مدد بھی فرما دے۔ اسی رات سلیم نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا، جب تک میرے پاس کچھ بھی ہے میں نیکی کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی رات وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموشی سے گلیوں میں نکلا، مگر اس بار اس کے تھیلے میں پہلے سے کم سامان تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسے کم تھے۔ پھر بھی اس نے 3 گھروں کے دروازے پر راشن رکھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، مگر دور کھڑا ایک شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رشید تھا۔ رشید کو اب ساری حقیقت معلوم تھی، اور اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، سلیم کے پاس اب خود بھی زیادہ پیسے نہیں، پھر بھی یہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ رشید کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا، شاید اب مجھے بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مگر سلیم ابھی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بڑی آزمائش آنے والی ہے، ایک ایسی آزمائش جو اسے بہت بڑی قربانی دینے پر مجبور کرے گی، اور اسی قربانی کے بعد اس کی چھپی ہوئی نیکی کا انعام ایسے ظاہر ہوگا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سلیم کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ دکان بند ہو چکی تھی، آمدنی تقریباً ختم ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی رات کے وقت گلیوں میں نکلتا اور جتنا ممکن ہوتا لوگوں کی مدد کر دیتا، کبھی آٹا، کبھی چاول اور کبھی چند سکے، مگر اس کی بچت اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ادھر رشید ہر رات ایک ہی بات سوچتا تھا۔ وہ منظر جو اس نے دیکھا تھا اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا، ایک سادہ سا نوجوان جو خود بھی امیر نہیں مگر پھر بھی دوسروں کے لیے فکر مند ہے۔ رشید کو اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اسے یاد آیا وہ کتنی بار سلیم کا مذاق اڑاتا تھا، وہ اسے کنجوس کہتا تھا، اور آج اسے معلوم ہوا تھا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ایک شام بازار میں رشید نے سلیم کو دیکھا۔ وہ پرانی سی بوری اٹھائے جا رہا تھا، اس کے کپڑے بھی پہلے سے زیادہ پرانے لگ رہے تھے۔ رشید کے دل میں درد سا اٹھا۔ وہ سلیم کے پاس آیا، سلیم، تم اب کیا کر رہے ہو؟ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، بس مزدوری کر رہا ہوں، جہاں کام مل جائے کر لیتا ہوں۔ رشید نے حیرت سے پوچھا، اور دکان؟ سلیم نے آہستہ سے کہا، ابھی بند ہے، شاید کچھ عرصہ اور بند رہے۔ رشید کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک بات کہی جو اس کے دل سے نکلی تھی، سلیم، تم واقعی اچھے انسان ہو۔ سلیم چونک گیا، وہ حیران ہو کر بولا، اچانک یہ بات کیوں؟ رشید نے فوراً بات بدل دی، بس ایسے ہی۔ وہ ابھی سلیم کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا راز جان چکا ہے۔ اس رات رشید بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، کیا میں بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہوں؟ پھر اسے اچانک خیال آیا، کیوں نہ میں سلیم کی مدد کروں، مگر ایسے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں عجیب سا سکون آ گیا۔ اگلی رات جب سلیم ایک گھر کے دروازے پر راشن رکھ کر واپس جا رہا تھا تو رشید نے دور سے اسے دیکھا۔ سلیم کے جانے کے بعد رشید آہستہ سے اس دروازے کے پاس آیا۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور تھیلے کے ساتھ رکھ دیے، پھر وہ بھی خاموشی سے چلا گیا۔ اگلی صبح جب اس گھر کے لوگ دروازہ کھولنے آئے تو وہ حیران رہ گئے، آج تو پہلے سے زیادہ سامان ہے۔ گاؤں میں پھر باتیں شروع ہو گئیں، لگتا ہے وہ نیک انسان اور بھی زیادہ مدد کر رہا ہے۔ ادھر سلیم کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا
کہ اب اس کے ساتھ ایک اور نیک انسان بھی شامل ہو چکا ہے۔ جب وہ اگلی رات وہاں سے گزرا اور لوگوں کی باتیں سنے تو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ میں نے تو اتنا سامان نہیں رکھا تھا۔ مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا، وہ بس مسکرا دیا اور دل میں دعا کی، اللہ جس نے بھی یہ نیکی کی ہے اسے اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ ادھر رشید دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ کسی کی مدد کرنا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ مگر قسمت ابھی ایک اور بڑا موڑ لانے والی تھی، ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف سلیم بلکہ پورے گاؤں کی زندگی بدل دے گا۔ اور اسی واقعے کے بعد وہ راز جو کئی سالوں سے چھپا ہوا تھا آخرکار پورے نورپور کے سامنے آ جائے گا۔ نورپور کی زندگی ہمیشہ کی طرح چل رہی تھی، مگر اب ایک فرق آ چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر حیران ہوتے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے دروازوں پر پہلے سے زیادہ مدد مل رہی تھی، کبھی آٹا، کبھی چاول، کبھی کچھ پیسے۔ لوگ کہتے لگتا ہے وہ نیک انسان اب پہلے سے زیادہ مالدار ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب اس نیکی میں دو لوگ شامل ہو چکے تھے، ایک سلیم اور دوسرا رشید، مگر دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پوری طرح معلوم نہیں تھا۔ ادھر سلیم کی زندگی اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ دکان بند ہونے کے بعد وہ مختلف جگہوں پر مزدوری کرنے لگا تھا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا، کبھی کسی کے گھر سامان اٹھا دیتا، مگر اس کی کمائی بہت کم تھی۔ پھر بھی وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ ہمیشہ اپنے پیسوں کا کچھ حصہ بچا لیتا تاکہ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکے۔ ایک دن صبح سویرے سلیم کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، وہاں ایک امیر زمیندار کے کھیتوں میں مزدوری کا کام ملا تھا۔ مزدوروں کو بھاری بوریوں میں گندم اٹھانی تھی۔ سلیم خاموشی سے کام میں لگ گیا۔ سورج تیز ہو چکا تھا اور گرمی بڑھ رہی تھی، مگر سلیم بغیر شکایت کے کام کرتا رہا۔ دوپہر کے قریب ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک مزدور نے اونچی جگہ سے گندم کی بھاری بوری نیچے پھینکی، مگر نیچے کھڑے سلیم کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اچانک وہ بوری سیدھی اس کے کندھے اور پیٹھ پر آ گری۔ آہ! سلیم درد سے زمین پر گر گیا۔ ارد گرد کے مزدور گھبرا گئے۔ جلدی کرو، اسے اٹھاؤ۔ کچھ لوگوں نے اسے سنبھالا، مگر سلیم کی حالت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید درد صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی شام خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، سلیم کو کام کے دوران چوٹ لگ گئی ہے۔ رشید نے جیسے ہی یہ خبر سنی وہ فوراً سلیم کے گھر کی طرف دوڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سلیم بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی تھی اور بہت پریشان لگ رہی تھی۔ رشید آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سلیم نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس تھوڑا درد ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی چوٹ کافی گہری تھی۔ ڈاکٹر نے اسے چند ہفتے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ یہ خبر سلیم کے لیے بہت بڑی مشکل تھی، کیونکہ اب وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس کے پاس پیسے بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ اس رات وہ بہت دیر تک خاموش لیٹا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، اب ان لوگوں کی مدد کیسے کروں گا؟ ادھر رشید بھی پریشان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیم اپنی کمائی کا بڑا حصہ دوسروں پر خرچ کرتا تھا۔ اب جب وہ زخمی ہو گیا ہے تو شاید وہ نیکی بھی رک جائے گی۔ رشید نے دل میں فیصلہ کیا، اب یہ کام میں اکیلا جاری رکھوں گا۔ اس رات رشید نے پہلے سے زیادہ راشن خریدا۔ وہ خاموشی سے گلیوں میں نکلا اور کئی گھروں کے دروازوں پر سامان رکھایا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، سلیم نے سالوں تک یہ کام اکیلے کیا اور کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں، مگر قسمت نے ابھی ایک اور حیران کن موڑ رکھ چھوڑا تھا۔ اگلی صبح ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو پورے گاؤں کو حیران کر دے گا، اور اسی واقعے کے بعد سلیم کی چھپی ہوئی نیکی کا راز آخرکار لوگوں کے سامنے آنے والا تھا۔ سلیم کی چوٹ کو اب کئی دن گزر چکے تھے، وہ اب بھی بستر پر تھا اور زیادہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ گھر کے حالات پہلے ہی زیادہ اچھے نہیں تھے، اور اب جب سلیم کام بھی نہیں کر سکتا تھا تو مشکلات اور بڑھ گئی تھیں۔ مگر سلیم کے دل میں سب سے زیادہ فکر اپنی نہیں تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا، وہ لوگ جن کے دروازوں پر میں راشن رکھتا تھا اب ان کا کیا ہوگا؟ ادھر رشید نے سلیم کی جگہ یہ کام جاری رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر رات خاموشی سے گلیوں میں جاتا اور ضرورت مند گھروں کے دروازوں پر راشن رکھاتا، مگر وہ ایک بات سے پریشان تھا، وہ ان تمام گھروں کو نہیں جانتا تھا جن کی مدد سلیم کرتا تھا، اسی لیے وہ اندازے سے چند گھروں پر سامان رکھ دیتا تھا۔
ایک رات رشید امن خالد کے گھر کے باہر راشن رکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ بوڑھی امن خالد باہر آ گئی۔ وہ رشید کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیٹا تم؟ رشید گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے بولا، اماں میں بس ایسے ہی۔ مگر امن خالد سب سمجھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، تو تم ہو وہ نیک انسان؟ رشید فوراً بولا، نہیں اماں میں نہیں۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ آخر اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، اماں اصل میں یہ سب کام سلیم کرتا تھا۔ یہ سن کر امن خالد حیران رہ گئی۔ سلیم؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی سلیم جو خود بھی زیادہ امیر نہیں۔ رشید نے سر ہلا دیا، ہاں اماں، کئی سالوں سے وہی یہ سب کرتا رہا ہے، کسی کو بتائے بغیر۔ اگلی صبح یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیلنے لگی۔ لوگ حیران تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی سلیم وہی انسان ہے؟ لوگوں کو وہ تمام دن یاد آنے لگے جب ان کے دروازوں پر خاموشی سے راشن رکھا ملتا تھا۔ کسی نے کہا، اس نے تو کبھی ہمیں بتایا بھی نہیں۔ کسی نے کہا، اور ہم اسے عام سا لڑکا سمجھتے رہے۔ اسی دن دوپہر کے وقت گاؤں کے چند لوگ سلیم کے گھر پہنچے۔ سلیم بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے اتنے لوگوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیا ہوا؟ سب لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ گاؤں کے بزرگ چودھری صاحب آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا ہمیں آج تمہاری حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ سلیم کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ سلیم نے نظریں جھکا لیں، چودھری صاحب میں نے تو بس۔ مگر چودھری صاحب نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں بیٹا، تم نے صرف نیکی نہیں کی، تم نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا ہے۔ گاؤں کے کئی لوگ رو رہے تھے۔ کسی نے کہا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی امیر آدمی ہے۔ کسی نے کہا، مگر اصل نیک انسان تو ہمارے درمیان ہی تھا۔ سلیم کو بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی نیکی چھپانا چاہتا تھا، مگر آج وہ سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے یہ سب صرف اللہ کے لیے کیا تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، اور اللہ نے آج تمہیں اس کا عزت والا انعام دے دیا ہے۔ مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی، کیونکہ اگلے دن ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو نہ صرف سلیم بلکہ پورے نورپور کی قسمت بدل دے گا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب چھپی ہوئی نیکی کا اصل انعام ظاہر ہوگا۔ نورپور کے لوگوں کے لیے وہ دن بالکل مختلف تھا۔ پہلی بار انہیں معلوم ہوا تھا کہ کئی سالوں سے جو شخص خاموشی سے ان کی مدد کرتا رہا، وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، وہ انہی کے گاؤں کا ایک سادہ سا نوجوان تھا، سلیم، وہی سلیم جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا اور جسے لوگ ایک عام مزدور سمجھتے تھے۔ سلیم کے گھر کے باہر اب اکثر لوگ آنے لگے تھے، کوئی اس کے لیے پھل لے آتا، کوئی دوائی، کوئی اس کی ماں کے لیے کھانا۔ سلیم حیران تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی توجہ نہیں دیکھی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی بھی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کی نیکیاں صرف اللہ کے علم میں رہیں۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ دوبارہ اس کے گھر آئے، ان کے ساتھ گاؤں کے کئی لوگ بھی تھے۔ چودھری صاحب نے سلیم کے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ سلیم حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا، کیسا فیصلہ؟ چودھری صاحب نے مسکرا کر کہا، ہم سب نے مل کر تمہارے لیے ایک کام کیا ہے۔ اسی وقت باہر سے کچھ لوگ ایک لکڑی کا بورڈ اٹھائے اندر آئے۔ اس بورڈ پر لکھا تھا، سلیم جنرل سٹور۔ سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے؟ چودھری صاحب نے کہا، بیٹا ہم سب نے مل کر بازار میں ایک چھوٹی سی دکان خریدی ہے، اب وہ دکان تمہاری ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلیم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر میں یہ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ گاؤں کے ایک بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹا جب تم سالوں تک بغیر کسی لالچ کے ہماری مدد کر سکتے ہو تو کیا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ ایک اور شخص بولا، تم نے ہمیں دکھایا ہے کہ اصل نیکی کیا ہوتی ہے، یہ ہمارا شکریہ نہیں، یہ تمہاری نیکی کا صلہ ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات آئی، اللہ میں نے تو صرف تیری رضا کے لیے یہ سب کیا تھا، اور تو نے مجھے دنیا میں ہی اتنی عزت دے دی۔ چند ہفتوں بعد جب سلیم کی طبیعت بہتر ہو گئی تو اس نے اپنی نئی دکان کھول لی۔
وہ دکان بہت بڑی نہیں تھی مگر اس کے لیے وہ ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ لوگ خوشی سے اس کی دکان سے سامان خریدنے لگے، اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ سلیم نے اپنی پرانی عادت نہیں چھوڑی۔ اب بھی کبھی کبھی رات کے وقت کسی نہ کسی دروازے پر خاموشی سے راشن رکھا مل جاتا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس نیکی میں صرف سلیم نہیں تھا، اب اس کے ساتھ رشید بھی تھا، اور آہستہ آہستہ پورا گاؤں نورپور کے لوگ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے، نیکی اگر خاموشی سے کی جائے تو اس کی خوشبو بہت دور تک پھیلتی ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تو ایسی نیکیوں کا انعام ایسے دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر کی جائے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ کبھی وہ نیکی آخرت میں انعام بن کر ملتی ہے، اور کبھی دنیا میں عزت اور محبت کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کبھی موقع ملے تو نیکی ضرور کریں، مگر کوشش کریں کہ وہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہو۔